بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ویسے تو اکثر افراد کے خیال میں پیر چلنے میں مدد دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ جسمانی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ وہ آپ کو سنگین امراض جیسے شوگر، دل اور دیگر بہت سی بیماریوں کے بارے میں کسی ڈاکٹر کا رخ کرنے سے پہلے بتا سکتے ہیں۔ آپ کے پاؤں ایک حیرت انگیز تشخیصی آلے کے طور پر کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے کئی بیماریوں کے خطرات کو بھانپ سکتا ہے۔ انسانی پاؤں کی حالت صحت کے مختلف مسائل کی جانب اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ پاؤں کی یہ حالت دراصل بہت سی بیماریوں کا سگنل ہوتا ہے جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چند بیماریوں کی ایسی علامات کے متعلق بتائیں گے جو آپ کے پاؤں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، پہلے آپ کو پاؤں سے ظاہر ہونے والی بیماریوں کی علامات بتائیں گے، یعنی صحت کے حوالے سے وہ 5 خطرناک سچ جو آپ کے پاؤں بولتے ہیں۔ نمبر 1، پیروں کا سن ہونا۔ اگر آپ کے پیر سن ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ پاؤں کی طرف خون کی گردش میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر آپ ایک ہی پوزیشن میں کافی وقت تک بیٹھے رہتے ہیں یا غلط انداز میں سو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا پاؤں سن ہو جائے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ اکثر رہتا ہے تو پھر آپ کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاؤں کا سن ہونا شوگر ٹائپ 2 کا مرض لاحق ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی جانب ہونے والی خون کی گردش میں پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کے زخم بھی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ روزانہ کی ورزش اور صحت بخش غذا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، انگلیوں کا گنجا ہونا۔ مرد و خواتین کے پاؤں کی انگلیوں پر بالوں کا ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بال جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاؤں کی انگلیاں مکمل گنجی ہو چکی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی گردش صحیح نہیں ہو رہی۔ دوران خون میں مسئلے کی ایک وجہ شریانوں میں خرابی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے پاؤں تک پہنچنے والے خون کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ خرابی ہارٹ اٹیک یا فالج کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایسی علامت محسوس ہوتے ہی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ تمباکو نوشی کو ترک کر دیں، نظام متوازن کریں اور ورزش کو معمول بنا لیں۔ نمبر 3، صبح سویرے پاؤں میں درد ہونا۔ اگر مریض یہ شکایت کرتا دکھائی دے کہ صبح سویرے اس کے پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے جب وہ بستر سے نیچے قدم رکھتا ہے تو اس کے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ آرتھرائٹس کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جسے عام زبان میں جوڑوں کا درد کہا جاتا ہے۔ جوڑوں کا درد جوڑوں میں سوزش پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے علاوہ روزانہ ورزش کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے جسم کے تمام جوڑ مضبوط اور صحت مند ہو سکیں۔ نمبر 4، خشک اور کھردری جلد۔ اگر آپ کے پاؤں کی ایڑیاں خشک اور کھردری ہیں تو یہ تھائرائیڈ کی خرابی کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ ہمارے تھائرائیڈ گلینڈز ایسے ہارمونز پیدا کرتے ہیں جو ہمارے بلڈ پریشر، ٹیشوز کی پیداوار اور اعصابی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تھائرائیڈز میں خرابی کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں میں خرابی پیدا ہونا۔ اگر آپ کے پاؤں کی جلد خشک ہے اور اس کے ساتھ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، پیر کے ناخن کے نیچے سیاہ دبے یا لکیریں۔ عام طور پر اگر آپ کے پاؤں کی انگلیاں یا اس کے ناخن والے حصے پر کوئی بھاری چیز گر جائے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پر کالی یا بھوری لکیریں موجود ہیں جبکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کا پاؤں زخمی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے ناخن پر کوئی چوٹ پہنچی تھی تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ لکیریں میلانامی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک جلد کا کینسر ہوتا ہے اور اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو پاؤں کے سن ہونے کے متعلق بتاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا عام بات ہے۔ اس صورت میں سن ہوئے حصے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا اور سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہاتھ پیر کا سن ہونا ٹیشوز پر یا خون کی نالیوں پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط انداز سے بیٹھنے سے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے ایسا ہو جاتا ہے یا ایسا نرس پر دباؤ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نمبر 1، چوٹ لگ جانا۔ ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں چوٹ لگنے سے بھی نرس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جن میں لرزش یعنی وائبریشن ہوتی ہے، یہ اوزار ان کے نرس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، شوگر سے چھوٹی اور باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی ہاتھ اور پیر سن ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے میں ہاتھ یا پیر کی صلاحیت کا کم ہونا خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ نمبر 3،
وائٹامنس کی کمی، عمر رسیدہ لوگ، صرف سبزیاں کھانے والے لوگ اور وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ وائٹامن B12 کی کمی انیمیا اور نروز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 4، کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ عام طور پر دباؤ کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ سن ہوتا ہے، جیسے تنگ جوتے پہنے یا پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے۔ ایسے لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہو یا جنہیں شوگر ہو، یا وہ لوگ جو وائبریٹنگ ٹولز استعمال کرتے ہیں، اکثر اس تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ نمبر 5، سن ہونا کیا ہے؟ ہاتھ یا پیر کا سن ہو جانا یا اس میں سنسناہٹ پیدا ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم حس کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ ہوتا ہے۔ جب نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے تو نروز اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اور اس سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں پن چبھوتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 6، پاؤں پر دباؤ۔ تنگ جوتے پہننے اور پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جب دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسئلے کا باعث نہیں بنتے۔ نمبر 7، ادویات۔ کچھ ادویات بھی نروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور یہ تکلیف دوا کے ترک کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے کی جانے والی کیمو تھراپی اور HIV/AIDS کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی ہاتھ پیروں کو سن کرنے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 8، نروز پر دباؤ۔ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے کمر سے ٹانگوں کی طرف جانے والی نروز پر دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح گردن میں رکے ہوئے نروز بھی جب ہاتھوں تک نہیں جا پاتے تو ہاتھ اور انگلیوں کے سن ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح نروز میں دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کی گرفت کم ہو جاتی ہے، نروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور جسم کو سن کر دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سٹروک اور برین ٹیومر قابل ذکر ہیں۔ سن ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تنگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیا جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہوں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دوران خون صحیح ہو۔ کمر اور گردن کے درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ جسم کو ایک انداز میں حرکت دینے سے گریز کریں۔ کام کے دوران وقفہ لیں، غلط انداز میں نہ بیٹھیں، ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو دوا اور غذا سے اسے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کرواتے رہیں۔ وائٹامن B12 کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب غذا لیں اور خون ٹیسٹ کروائیں تاکہ جان سکیں کہ آپ کو وائٹامن B12 کے سپلیمنٹ کی ضرورت تو نہیں۔ اگر سن ہونے کی کیفیت زیادہ عرصے تک رہتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔